بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے سلسلے میں کچھ چیزیں بتلائی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کیا ہوتا ہے، آپ کی پوری زندگی کو بیان کیا جاتا ہے، تو اس کا سمجھنا انسان کے لیے آسان ہے. تو کہتے ہیں کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں. بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ بہت ضروری اور اہم ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مختصر سے مختصر وقت میں اسے پورا کر دیا جاوے. قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، اللہ فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں. کیا مطلب؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے باپ دادا اور اس کے والد اور اولاد سے زیادہ اسے محبوب نہ ہو جاؤں. تو صحابہ میرے اور آپ کے جیسے ایکٹنگ کرنے والے نہیں تھے، وہ جیسا دل میں ہوتا تھا ویسا زبان سے کہتے تھے جیسا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری جان مجھے آپ سے زیادہ محبوب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا مطلب آپ کا ایمان ابھی مکمل ہوا نہیں. پھر کچھ دیر کے بعد سوچا اور پھر اس کے بعد کہا کہ اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب ہے. تو حضور نے کہا کہ اب تمہارا ایمان کیا ہوا؟ مکمل ہوا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کیوں ضروری؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر میں انسان کبھی بھی بغیر آئیڈیل کی زندگی نہیں گزارتا ہے. ہر انسان کا کوئی بھی آئیڈیل ہوتا ہے. آج ایک عربی کی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ مور اور اس کے 4-5 چھوٹے بچے تھے. تو وہ مورنی جو ہے وہ ایکٹنگ کر کر لنگڑا چلنے لگی، تو بچے بھی اس کی ایکٹنگ میں لنگڑا چلنے لگے. تو مورنی نے بچوں سے کہا کہ تم کیوں لنگڑا چلتے ہو؟ تو کہا تو کیوں لنگڑا چلتی ہے؟ کہا تم جیسا کرو گے ویسا ہم کریں گے. تو اللہ نے جانور کو جس کو بھی جان دی ہے اسے ایسا بنایا ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنا آئیڈیل بنا کر زندگی گزارتا ہے. لہذا اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرات انبیاء کو اسی لیے بھیجا کہ اے انسان تیرے نیچر میں، تیری فطرت میں، تیری طبیعت میں یہ کسی کی نقل اتارنا ہے اور کسی کو آئیڈیل بنانا ہے. تو اگر بنانا ہے آئیڈیل تو کسی فلم اسٹار کو آئیڈیل مت بنانا ہے آئیڈیل کسی کرکٹر کو مت بنا، کسی اسپورٹ والے کو مت بنا اور کسی کو نہ بنانا ہے تو اللہ کے رسول کو آئیڈیل بنا تاکہ زندگی کے اصل مقصد میں کامیابی حاصل ہو سکے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے سلسلے میں اس سے قبل جیسا کہ بتایا کہ انسان ایک پلان، ٹارگیٹ اور ویژن کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا ہے، اور انسان کا الٹیمیٹ ٹارگیٹ یہ اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ سارے انسان کا مقصد اللہ نے اس دنیا میں اسی لیے بھیجا کہ وہ ایک الٹیمیٹ ٹارگیٹ ان کو دے دیا گیا ہے کہ بھئی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے. اب چونکہ انسان کم علم اور کمزور ہے، اس کے پاس ساری چیزیں محدود ہے، اس کا نالج بھی محدود، اس کا علم بھی، قرآن کریم خود کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا کہ تمہیں جتنا بھی علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے.
اس کی کوئی وقت نہیں ہے. انسان کو اللہ نے کمزور بنایا. خلق الانسان ضعیفا. امام ماوردی نے عجیب بات لکھی ہے. امام ماوردی ایک بہت بڑے اسلامک فلسفی گزرے ہیں آج سے تقریباً 1000 سال پہلے. انہوں نے کتاب لکھی ہے ادب الدنیا والدین. تو اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ میرے ذہن میں ایک سوال گردش کرتا تھا کہ اللہ نے انسان کو شیر کی طرح طاقت کیوں نہیں دی؟ اللہ نے انسان کو ہاتھی کے جیسا ڈیل ڈول کیوں نہیں دیا؟ پھر اس کے بعد جب میں نے انسان کے حالات کا جائزہ لیا تو میں نے کہا اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. کہا کیوں؟ کہا اگر اللہ ہر انسان کو شیر کے جیسی طاقت دیتا اور ہاتھی کے جیسا ڈیل ڈول دیتا، بڑا لمبا چوڑا اس کو بناتا، تو یہ زمین مار پیٹ کے اوپر ہی چلتی رہتی. یعنی ہر ایک طاقتور ہے اور ہر ایک ڈیل ڈول والا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے میں ہی زندگیاں گزار دیتے، کوئی ایک دوسرے کی سننے کے لیے تیار ہوتا نہیں. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ انسان کو بنایا کم جسم والا، جس کو کہیں گے شارٹ اینڈ سویٹ، کہ آپ کو بنایا تو چھوٹا مگر دماغ ایسا دیا. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کبھی پوچھتے ہیں کہ عقل بڑی یا بھینس بڑی، تو جو عقل مند ہوتا ہے وہ بولتا ہے عقل بڑی، اور جو عقل بند ہوتا ہے وہ بولتا ہے بھینس بڑی. اس لیے کہ عقل تو چھوٹی سی ہے، عقل ہے چھوٹی مگر کام بہت بڑے کرتی ہے. لہذا وہ دکھنے میں اگرچہ چھوٹی ہے مگر اس کے کارنامے اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ تو اس لیے اللہ نے انسان کو عقل دی مگر انسان کو دوسری بہت ساری چیزیں اسے کم دی. قرآن اسی کو بیان خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اب انسان کے پاس علم بھی کم، انسان کے پاس انرجی اور طاقت بھی کم، یہ ساری چیزیں کم ہے. اور ان سب چیزوں کے کم ہونے کے باوجود بھی انسان کو سسٹمیٹک لائف بنانا ہے. ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا، اس میں عجیب بات کا انکشاف کیا کہ دنیا میں اب تک کے جو چیزیں آبزرو کی جاتی ہے، جسے دیکھا جاتا ہے آنکھوں سے، جتنی چیزیں دنیا میں دیکھی جا سکتی ہے آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے، دوربین کے ذریعے سے، کیمروں کے ذریعے سے، سیٹلائٹ کے ذریعے سے، جتنی اب تک کے انسان معلوم کر سکا ہے صدیوں میں، سینچوریز ہو گئی اس کے اندر، کہ وہ پورا ملا کر مشکل سے 2 سے 3% ہے. یعنی دیکھی جانے والی چیزیں بھی اب تک کے انسان اتنی معلوم کر سکا ہے. اور کہا انسان کتنا ہی ایڈوانس ہو جائے اور کتنی بھی تحقیق کر لے مگر اس کے باوجود بھی آبزرو، علم المشاہدہ جس کو کہتے ہیں عالم مشاہدہ، دیکھا جانے والا ورڈ، آبزرول ورڈ، تو کہا اس کو وہ صرف 4% دیکھ سکے گا، 96% تک کے اس کی رسائی ہو سکتی نہیں ہے. جب دنیا کے علم کا یہ حال ہے کہ انسان جو چیزیں اس کی نظروں کے سامنے ہیں، جب وہ صرف 4% معلوم کر سکتا ہے اور 96% معلوم نہیں کر سکتا ہے، تو آخرت تو ہمارے سے بالکل غائب اور اوجھل ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آخرت کے سلسلے میں 100% ہمیں کسی چیز کا علم ہو سکتا نہیں. اب جب نہیں ہو سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں کون بتاتا ہے؟ رسول آ کر ہم کو بتاتے ہیں کہ دنیا کو کیسے سسٹمیٹک گزارنا اور ایسے گزارنا جس سے انسان کی آخرت بھی بن جائے اور دنیا بھی سکون کے ساتھ گزر جائے. اس لیے کہ انسان کی حیثیت اس دنیا میں سیلیبریٹی کی ہے. سیلیبریٹی جو ہوتی ہے کہ اگر کوئی سیلیبریٹی آ جاوے کہیں پر، جیسے سچن تینڈولکر کہیں پہنچ جائے یا کوئی بھی فلم اسٹار آ جائے، کوئی پہنچ جائے تو لوگ اس کے پیچھے ٹوٹ پڑتے ہیں، اس لیے کہ اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے انسان اللہ کی مخلوق میں ایک سیلیبریٹی ہے. لہذا اب جو ایک نارمل انسان زندگی گزارتا ہے اور ایک وہ انسان جو سیلیبریٹی ہوتا ہے وہ زندگی گزارتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی زندگی بہت اچھی ہوتی ہے. تو اللہ نے ہر انسان کو گویا کہ اپنی مخلوق کے مقابلے میں سیلیبریٹی بنا کر بھیجا ہے، تو اسے سسٹمیٹک زندگی گزارنا ہے جس میں اس کے ایکشن پلان اس کے پاس ہونا ضروری ہے، اس کے سامنے ایک الٹیمیٹ ٹارگیٹ کیا ہونا بھی ضروری ہے جو آخرت کے طور پر ہو. اس کو ہم بہت آسانی کے ساتھ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے چونکہ کرکٹ کا شوق ہمارے ہندوستانیوں کو زیادہ ہے، کریز ہے اس کا، اور آج کل ورلڈ کپ چل رہا ہے تو اور زیادہ شوق بڑھ گیا ہے. تو اب یعنی اس کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انسان کو زندگی گزارنی چاہیے.
اگر دو ٹیمیں میدان کے اندر میں اتری ہیں اور ان میں سے کسی ایک کو جیتنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ ایک ٹیم کو کوئی ٹارگیٹ دینا پڑے گا. تو 50 اوور میں جیسے ایک ٹیم نے بنائے 400 رن, تو یہ 400 رن دوسری ٹیم کے جیتنے کے لیے کیا بن گیا؟ ٹارگیٹ بن گیا. اب یہ 400 رن کیسے بنائے اس نے؟ کسی نے 50 بنائے, کسی نے 100 بنائے, کسی نے چوکے لگائے, کسی نے چھکے لگائے, کوئی 0 پر آؤٹ ہوا, ایسے کر کر انہوں نے بنائے. تو دوسری ٹیم کو بھی بالکل اسی انداز میں اس کو بنانا ہے, اسی انداز میں کیا کہنا ہے بنا. تو اب 8 کے رن ریٹ سے رن بنانا ہے تو اس کے لیے 6, 4, سنگل, ڈبل, ہر طرح کی رسک کو اٹھا کر اس کو کھیلنا پڑے گا. اگر وہ وکٹ بچانے جائے اور یہ سوچے کہ نہیں وکٹ نہیں گرنی چاہیے, رن نہیں ہوئے تو چلے گا, تو جیت سکتا ہے؟ وہ نہیں جیت سکتا ہے. ایسے ہی اس دنیا کے اندر میں اللہ رب العزت نے انسان کو بھیجا تو انسان کے ساتھ بہت سارے مسائل لگے ہوئے ہیں. تو ان تمام کے تمام مسائل کو سامنے رکھ کر سسٹم کے ساتھ اپنے آخرت کے الٹیمیٹ ٹارگیٹ تک وہ کیسے پہنچے, اس کو سمجھنے کے لیے اللہ نے انبیاء کو ہمارے لیے بھیجا کہ نبی نے اس الٹیمیٹ ٹارگیٹ کو کیسے حاصل کیا ہے, آپ بھی اسی انداز میں اپنے اس ٹارگیٹ کو حاصل کرو. اب چونکہ ہر زمانے کے حالات اور سچویشن الگ الگ ہوتی تھی, لہذا ہر زمانے میں نبی اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے زندگی گزارتے تھے. اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ہر قسم کے حالات میں زندگی گزار کر بتائی. اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احد پہاڑ کو سونا بنا دیتے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں کیا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضور کا فقر, یعنی حضور نے کم مال کے ساتھ, تھوڑے سے مال کے ساتھ زندگی گزارنے کو اپنی چوائس سے پسند کیا, اپنے سے پسند کیا, آپ کی خود کی چوائس تھی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ آپ کی امت کا عرصہ اور آپ کی امت کا جو پیریڈ ہے وہ بہت بڑا ہے, کئی سینکڑوں سال گزر جائیں گے, 1400 سال تو ہو گئے, اور زیادہ تر لوگ غریب رہیں گے. اگر حضور مالداری کے ساتھ زندگی گزارتے تو غریب لوگ کہتے کہ بھائی وہ تو مالدار تھے, ان کو تو لگزریس لائف گزاری, ہم کیا معلوم. لیکن حضور نے اپنے آپ کو فقیرانہ زندگی گزار کر پوری امت کے سامنے اس بات کا نمونہ پیش کیا کہ کوئی بھی بہانہ نہیں پیش کر سکتا ہے کہ میرے لیے کسی قسم کا کوئی آئیڈیل موجود نہیں ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم سب کے لیے عملی طور پر انتہائی ضروری ہے. لہذا ان کی سیرت پڑھ کر انہیں آئیڈیل بنا کر اپنا ٹارگیٹ تک پہنچنا یہ انسان کا ویژن اور مشن ہونا چاہیے. انسان کے سامنے دو حالات ہیں. اللہ رب العزت نے, ایک تو اللہ رب العزت نے کہا کہ یا تو جیتو یا ہارو. جو جیتتا ہے اس کو کیا دیا جاتا ہے؟ انعام دیا جاتا ہے نا, ایوارڈ دیا جاتا ہے, پرائز دیا جاتا ہے. اور جو ہارتا ہے اس کو ذلت اٹھانی پڑتی ہے, اس کو ذلت کا مطلب سزا ہی ہے وہ. تو اللہ رب العزت نے بھی یہی نظام بنایا ہے کہ اگر تم نے اللہ کی مرضی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری تو اس صورت میں تمہارے لیے جنت ہے. جنت تک کیسے پہنچتا ہے؟ انسان کو اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کو راضی کیسے کرتا ہے؟ نبی کے طریقے پر چل کر. نبی کے طریقے کو معلوم کرنے کے لیے سیرت کا پڑھنا ضروری. آپ کے عمل کو جاننے کے لیے مسئلے مسائل اور فقہ کا جاننا ضروری, اور اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے عقیدہ کا جاننا ضروری, تاکہ انسان کا دل اللہ کی محبت سے. تو یہ روڈ میپ ہے کہ بھئی یہ ہے سیدھا جنت میں جاتا ہے. اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح سے اسکین نہیں تھا, لیکن حضور نے زمین کو ایسا اسکین بنا دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو میں تمہیں سمجھاتا ہوں. کہا کیا؟ کہا جنت اور جہنم. کہا کیسے سمجھائیں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی لکیر کھینچ دی
ایک ایسی لمبی لکیر کھینچی اور ایک ایسی چھوٹی لکیر کھینچی اور آزو بازو میں بہت ساری لکیریں کھینچ دی. حضور نے کہا کہ دیکھو یہ ہے جنت، اور جو اوپر تک لکیر جا رہی وہ انسان کی خواہشات، اس کی آرزو اور تمنائیں، اور جو یہاں پر لکیر ختم ہو رہی ہے وہ انسان کی موت، اور جو ادھر ادھر کے راستے ہیں وہ جہنم میں لے جاتے ہیں. کہا جو سیدھا نبی کے راستے کو پکڑ کر چلتا ہے وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے، اور جو نبی کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو پکڑتا ہے تو وہ راستہ سیدھا جہنم میں جا کر انسان کو کیا کر دیتا ہے؟ پھینک دیتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی روڈ میپ بنایا. دوسری طرف اللہ اگر انسان اس پر نہیں چلتا ہے تو کس پہ چلے گا؟ دوسرے راستے پر. دوسرا راستہ کیا ہے؟ اللہ کو ناراض کرنے والا، شیطان کی پیروی اور نبی کی مخالفت کرنے والا، سیرت سے جہالت کے معلوم نہیں، مسلمان ہے پھر بھی ہم کو معلوم نہیں کہ ہمارے رسول کی سیرت کیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے. بے دین لوگوں کو فالو کرنا کہ آدمی جس کو سمجھ میں آ رہا ہے، کہا اس کے بال بہت بھاری ہے، کہا اس کے کپڑے بہت بھاری ہے. کوئی اگر ہیرو نے فلم کے اندر میں پھٹا ہوا کپڑا پہنا تو وہ بھی پھٹا ہوا پہنے گا. بولے کیوں؟ بولے وہ فلاں ہیرو نے فلاں جگہ پہنا. کتنا بڑا عقل بند ہے. بال رکھا، اگر ٹکلا ہو گیا ہیرو تو اب بھی ٹکلا ہو رہے ہیں. اگر اس نے اوپر بال رکھے نیچے ٹکلا تو آپ بھی ویسا بنا رہے ہیں. بالکل ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے جنگل سے کوئی بندر ادھر آ گئے ہیں. اگر کوئی ایسے کریم لگا کر وہ بال کھڑے کرتا ہے تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کہ سور کے بال کھڑے کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو آدمی اسی کی نقل. ارے انسان سوچے تو صحیح کہ بھئی جس کی نقل اتار رہا ہے وہ کیسا لگ رہا ہے. آپ کو اچھا لگ گیا؟ کیسے اچھا لگا؟ بہت سارے لوگ اس کی نقل اتار رہے ہیں. تو یہ تو بھیڑ کی زندگی ہوئی. بھیڑ جانتے ہیں نا آپ؟ ایک ہوتا ہے بکرا اور ایک ہوتا ہے بھیڑ جس کے اوپر بہت اون ہوتا ہے. اس کی عادت کیسی ہوتی ہے؟ اس کے آگے جو چلتا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. اگر ان کو بکریوں کو سنبھالنا بہت مشکل. کیوں؟ کہ وہ فالو نہیں کرتی، لیکن یہ آگے والے کو فالو کرتے ہیں. لہذا وہ جو لوگ راستے میں اس کو چرانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ایک کو اپنے ساتھ کر لیتے ہیں، باقی سب اس کے پیچھے پیچھے. اگر وہ کودے گا کنویں میں تو یہ بھی اس کے ساتھ کنویں میں کیا ہو جائیں گے؟ کود جائیں گے. وہ جہاں پر بولیں گے وہ اس کے پیچھے پیچھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بالکل نیچی موٹی ڈال کے یوں کر کے دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کدھر جا رہا ہے، اپنے ادھر ہی کیا ہوتا رہنا ہے، چلتے رہنا ہے. تو جو لوگ اس طریقے سے اپنے انجام سے بے خبر ہو کر زندگی گزارتے ہیں ان کا یہی حال ہے. فیشن کے ساتھ بے مقصد زندگی گزارنا، یہ گویا کہ انسان اپنے آپ کو برائی کی طرف لے جاتا ہے. سیرت کے کون کون سے پہلوؤں سے ایک مسلمان کو واقف ہونا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی معلومات ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کیسے بڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دودھ پلایا، آپ کی اولاد، آپ کے چچا وغیرہ، اس معلومات کو کہتے ہیں. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کا جاننا بھی ضروری ہے. آپ کے شمائل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے، ان سب چیزوں کو حضور کے شمائل کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، کہ آپ نے دوسروں کے ساتھ رہ کر کس طرح سے اپنی زندگی گزاری. اگر آپ والد تھے تو بیٹوں کی تربیت کیسی کی، اگر آپ شوہر تھے تو بیویوں کے ساتھ کیسے رہے، آپ لیڈر تھے تو آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسے رہے، آپ نے جنگ کی تو جن سامنے والوں کے ساتھ آپ سے کیسے سلوک کیا. ابھی آپ نے سنا کہ اس آدمی نے کیا کہا کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا؟ کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ باللہ بہت برا سمجھتا تھا، مگر جب میں نے ہندا کا واقعہ پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ ایک الگ قسم کے انسان معلوم ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے محبوب چچا کو مارنے والے اور ان کا مسئلہ کرنے والے، ان کے ناک کان کاٹنے والی عورت کو بھی معاف کر دیا. کہا کوئی انسان معاف کر سکتا نہیں، انہوں نے معاف. تو حضور کے اسی اخلاق سے متاثر ہو کر وہ اسلام میں کیا ہو گئے؟ داخل ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہ آپ نے اپنی امت کو کیا سکھایا، کیسے اخلاق اور کیسے زندگی گزارنا، عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرت، معیشت، پالیٹکس یعنی سیاست، اکانومی، معاملات، تجارت، بزنس کیسے کرنا، تعزیرات، سزائیں کیسا دینا، یہ ساری کے ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی. انہی چیزوں کو ہمیں سیرت کے ذریعے سے جاننا کیا ہے؟
ضروری ہے. ہم اس وقت سب سے بڑی غلطی کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور جاننے کی کوشش اور فکر اور ٹرائی نہیں کرتے. ہم بس اپنی دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں. ہمیں یہ ہے کہ ہمارا نام بن جائے، اسی لیے ٹک ٹاک پہ کوئی کیا بنا رہا ہے، کوئی کچھ بھی بناتے ہیں، عجیب عجیب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. انسان کیوں؟ بس ایسے ہی فیمس ہونے کے لیے. انسان شہرت حاصل کرنے میں پڑا ہوا ہے. آج ہمیں صرف اپنے پیٹ اور اپنے جیب کی فکر ہے، اپنا گھر بنانے کی فکر ہے، اولاد کو محض دنیا کی تعلیم دینے کی فکر ہے. فضولیات اور اپنے اوقات کو لغو چیزوں میں خرچ کرنے میں ہمیں عار محسوس نہیں ہوتا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری دنیا مشکلات کے دلدل میں پریشان ہے. آئیے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مختصر نظر ڈالتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی آمینہ تھا. والد محترم کی طرف سے سلسلہ نسب یوں تھا: حضرت عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم. یہ عبد المطلب جو ہے یہ مشہور ہو گئے تھے عبد المطلب سے. ان کا نام عبد المطلب نہیں تھا، ان کا نام تھا شیبہ، لیکن وہ عبد المطلب سے کیا ہو گئے؟ مشہور ہو گئے. تو عبد المطلب کا اصل نام کیا ہے؟ شیبہ. شیبہ. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہے ہاشم، یہ بھی ہاشم سے مشہور ہوئے، مگر ان کا نام ہاشم نہیں تھا، ان کا نام تھا عمرو. ان کا نام کیا تھا؟ عمرو. میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو کہ ان کا نام کیا تھا اور ان کو یہ ایسے مشہور کیوں ہو گئے. اس کے بعد عبد مناف بن قصی بن فہر بن غالب بن لوئی بن کعب بن مرہ بن کلاب بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن عدنان بن معد بن نزار بن نضر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نسب نامہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عدنان تک. یہ عدنان کے بعد بھی بہت سارے ہیں، حضرت اسماعیل تک پہنچتے ہیں اور حضرت ابراہیم تک. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی قصی پر جا کر، عبد مناف یا قصی پر جا کر ایک خاندان ایک ہو جاتا ہے. اگرچہ وہ مدینہ کی تھی مگر آگے چل کر خاندان ایک ہی خاندان میں آپ کا شمار ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اس وقت 1444 ہجری سے گزر رہے ہیں. 1444 اس کو ہجری کہتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1444 سال پہلے مکہ سے مدینہ ہجرت کی. اس سے 13 سال پہلے آپ کو نبوت ملی، اور اس سے 40 سال پہلے آپ اس دنیا میں تشریف لائے. تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو 1444 میں دوسرے 53 ایئرس کو ہم بڑھا دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے کتنے سال پہلے پیدا ہوئے؟ 1444 ہے، اس میں 53 بڑھا ہو تو 1497 بنتا ہے. کتنا بنتا ہے؟ 1497 سال پہلے، آج سے 1497 سال پہلے مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ تھے. یہ عبداللہ کس کے بیٹے تھے؟ عبد المطلب کے، جن کا نام کیا تھا؟ شیبہ. عبد المطلب جو ہے یہ مکہ مکرمہ کے سردار تھے. یہ ان کا نام شیبہ تھا. وہ کیسے؟ تو بیان کرتے ہیں کہ ہاشم جو ہے ان کا نام عمرو تھا، مگر ہاشم کہتے ہیں روٹی توڑ کر اس کے ٹکڑے کر کر گوشت میں ڈال کر لوگوں کو کھلانے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جو ہے حضرت ہاشم، یہ جو لوگ مکہ مکرمہ میں آتے تھے ان کا ویلکم کرتے تھے، ان کو استقبال کرتے تھے، اور ان کے لیے کھانا بنا کر گوشت میں روٹی توڑ کر ان کو کھلاتے تھے. تو آپ وہ ہاشم سے کیا ہو گئے؟ مشہور ہو گئے. ورنہ آپ کا نام کیا تھا؟ عمرو تھا. آپ کا نام کیا تھا؟ عمرو. ہاشم جو ہے ان کی شادی ہوئی تھی مدینہ منورہ میں. ان کی شادی کہاں ہوئی تھی؟ مدینہ میں. اب ان کو بیٹے ہوئے شیبہ.
اتفاق یہ ہوا کہ ہاشم یہ ملک شام بزنس کے لیے گئے تھے، تجارت کے لیے، اور راستے میں وہ بیمار ہو گئے اور مدینہ پہنچنے تک ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کی اہلیہ جو ہے وہ شیبہ سے حاملہ تھی، 7 سال کے ہوئے یا 8 سال کے ہوئے تو مطلب جو تھے یہ ان کے چچا تھے، یعنی ہاشم کے بھائی۔ یہ انہیں یاد آیا کہ بھائی میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، ان کی بیوی حاملہ تھی، اس سے بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ ہمارا بچہ ہے، ہمارا بچہ وہاں کیوں رہے، اس کو لے کر آنا چاہیے۔ تو وہ مکہ سے آئے۔ جب وہ مکہ سے آئے تو ایک جگہ پر وہ ٹھہرے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے، انہی بچوں میں شیبہ بھی تھے۔ انہوں نے شیبہ کو پہچان لیا، کہا کہ یہ بالکل ہاشم جیسے معلوم ہوتے ہیں، لگتا ہے یہی میرے بھائی کے بچے ہیں۔ انہوں نے ان کو بلا کر کہا تو اس نے کہا کہ ہاں میرے والد مکہ کے ان کا انتقال ہو گیا، میں اپنی امی کے ساتھ یہاں رہتا ہوں۔ تو پھر وہ ان کو لے کر گھر پر گئے اور کہا کہ شیبہ یہ میرے بھائی کے بچے ہیں تو میرے بچے ہیں، ان کو بڑا کرنے کی ذمہ داری میری ہے، میں ان کا چچا ہوں، آپ مجھے دے دیجئے۔ تو پہلے انہوں نے منع کیا، نہیں بھائی، کہا یہ بچہ ہمارا ہے، ہمارے پاس رہے گا۔ پھر انہوں نے ان کو سمجھایا بہت، تو پھر کنوینس کیا تو وہ راضی ہو گئے۔ تو پھر ان کو لے کر آئے، ان کو اپنے اونٹ پر پیچھے بٹھایا تھا، انہوں نے چھوٹے تھے۔ اب جب وہ مکہ میں داخل ہوئے تو لوگ کیا سمجھے کہ مطلب جو ہے وہ غلام خرید کر لائے۔ اس زمانے میں انسانوں کا بھی بزنس ہوتا تھا، انسان کا بزنس 2 طرح سے ہوتا تھا۔ وہ ایسے ہوتا تھا کہ اگر 2 جنگ ہو جاتی تو جنگ میں جو ہار جاتے تھے ان کو پکڑ لیا جاتا تھا اور مارکیٹ میں لا کر ان کو بیچ دیا جاتا تھا۔ ایک تو ایسے غلام بناتے تھے، دوسرا غلام بنانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا، کچھ لوگ کیا کرتے تھے، کھیلتے ہوئے بچے کو یا کسی غریب آدمی کو پکڑتے تھے اور دوسرے علاقے میں لے جا کر مارکیٹ میں بیچ دیتے تھے، زبردستی غلام بنا کر۔ کبھی کیا ہوتا تھا کہ کوئی آدمی کسی سے لمبا چوڑا قرض لیتا تھا اس کے پاس سے، اور پھر وہ قرض دے نہیں سکتا تھا تو پھر اسی کو اٹھا کر اس قرض کے اندر میں بیچ دیتے تھے۔ وہ اس طرح سے انسانوں کی خرید و فروخت اور پرچیزنگ ہوتی تھی، ان کا سیل ہوتا تھا، ان کو بیچا جاتا تھا، مرد کا بھی عورتوں کا بھی۔ تو لوگ کیا سمجھے کہ شاید یہ مطلب جو ہے وہ کوئی غلام خرید کر لائے اپنے گھر میں۔ تو لوگوں نے کہا عبد المطلب عبد المطلب عبد المطلب۔ تو وہ مطلب کہنے لگا، ارے بھیا بات تو سنو میری، کیا لگا کے رکھا عبد المطلب عبد المطلب؟ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ میرا غلام نہیں ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، شیبہ ہے، میں اس کو لے کر آیا ہوں، وہ مدینہ میں رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ عبد المطلب سے کیا ہو گئے، مشہور ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب جو تھے، عبد المطلب کی شادی ہوئی بعد میں بڑے ہونے کے بعد، اور عبد المطلب کے یہاں پر 10 بچوں کی ولادت ہوئی۔ تو ان کے سب سے چھوٹے بچے جو تھے ان کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے۔ عبداللہ کے بارے میں بڑی حیرت انگیز واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جو سفید بولتے ہیں نا، شیبہ ان کا نام رکھا، وہ سفیدی نہیں تھی، وہ نور تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت آدم سے ابراہیم تک آیا، ابراہیم سے اسماعیل تک آیا، اور اسماعیل سے عدنان تک آیا، اور عدنان سے ہوتے ہوئے عبد المطلب تک آیا، اور عبد المطلب سے عبداللہ تک آیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عبداللہ ایک مرتبہ شکار کے لیے گئے تو کچھ یہودیوں نے انہیں پکڑ کر جان سے مارنے کی کوشش کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ کوئی بڑا انسان بننے والا ہے۔ ان کی کتابوں میں بہت ساری اسی چیزیں بتائی گئی تھی۔ تو عبداللہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے گھیر لیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ آج تو جان گئی، مجھے کوئی بچا سکتا نہیں۔ کہا اتنے میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ سفید کپڑے میں ملبوس آتے ہیں اور ان سب کو میرے سے دور کر دیتے ہیں اور مجھے بچا کر لے کر آ جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ جو تھے، ان کے چہرے پر بھی یہ نور چمکتا تھا، اور آپ جب کسی بت کے پاس سے گزرتے تھے تو بت آپ کو سلام کرتے تھے،
بی بی آمینہ کہتی ہے کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں تھے تو میں کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا تھا تاکہ مجھے تکلیف نہ ہو، اور اس طریقے سے میں بھر کر لے کر آ جاتی تھی. اور جس پتھر کے پاس سے گزرتا بعض مرتبہ وہ فرماتی ہے کہ میں خود سنتی تھی کہ وہ مجھے سلام کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین انہوں نے زمانے جاہلیت ہونے کے باوجود کبھی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نسل میں گزرے ہیں انہوں نے کبھی کسی نے بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پورا خاندان ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو انتہائی عظیم خاندان کے اندر پیدا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بی بی آمینہ یہ بڑی پاک باز خاتون تھی، اور ان کا نسب بھی کلاب میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. یعنی ہاشم عبد مناف بن قصی بن کلاب، یہ جو کلاب ہے تو یہ کلاب پر پہنچنے کے بعد یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت بی بی آمینہ کا نسب ایک ہو جاتا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں بھی غلط سلط باتیں بیان کرنے کی کوشش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اتنا صاف ستھرا ہے کہ کوئی اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نکال سکتا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ عام الفیل، the year of elephant. عام الفیل کا مطلب کیا ہوتا ہے، جس کو قرآن کریم نے سورہ فیل کے اندر میں بیان کیا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. تو یہ ایک واقعہ ہے. یہ واقعہ کیا ہے کہ حبشہ، جس کو آج کل ایتھوپیا کہتے ہیں، افریقہ کا ایک ملک ہے، مقرر کردہ یمن میں اس کا ایک گورنر تھا جس کو ابرہہ کہا جاتا تھا. یمن تو قریب ہے سعودی سے، سعودی کے بارڈر، اس کی بارڈر لگ کے ہے. اس نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا. اس کی وجہ کیا بنی؟ کیوں وہ مکہ پر ہاتھیوں کو لے کر آ کر مکہ کو کیوں توڑنا چاہتا تھا؟ تو کہتے ہیں کہ اس نے یمن میں ایک کلیسا اور چرچ بنایا تھا. وہ عیسائی تھا. وہ یہ چاہ رہا تھا کہ لوگ مکہ جانے کے بجائے یہاں پر آئے، تو میری جو جگہ ہے اس کو وہ پاپولر ہو جاوے اور لوگ یہاں پر آنا جانا رکھے، میرا بھی نام ہو جائے. جب یہ ممکن نہ ہوا تو اس نے یہ سوچا کہ یار اتنا اچھا میں نے بنایا پھر بھی یہاں کوئی آتا نہیں ہے، تو کہا اب کیا کرے؟ کہا ایک کام کرے، مکہ کو جا کر توڑ دے. بعض حضرات نے یہ بھی بیان کیا کہ مکہ مکرمہ میں کسی نے سنا اس کے بارے میں، تو انہوں نے جا کر کیا کیا، اس نے جو بنایا تھا کلیسا، اس کلیسا کے اندر میں جا کر پیشاب پخانہ کر دیا. تو کسی نے بولا کس نے کیا؟ تو کہا مکہ والے نے کیا. تو اس کو غصہ آیا، کہا کہ میں مکہ کو جا کر کیا کر دوں گا؟ توڑ دوں گا. اس طرح کی باتیں بھی بیان کی جاتی ہے، جبکہ اس کو بعض حضرات نے صحیح نہیں کہا. تو سینکڑوں ہاتھیوں کو لے کر وہ وہاں پر آیا. اس وقت قریش کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب تھے، جن کا نام شیبہ بیان کیا گیا. انہوں نے کہا کہ بھئی سب پہاڑوں پر چلے جاؤ، اور کہا کہ میں یہیں پر رہتا ہوں. ابرہہ نے پیغام کے بھیجا کہ بھئی دیکھو وہ کسی کو مارنا نہیں چاہتا ہے، وہ صرف کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے آیا ہے، لہذا تم لوگ گھبراؤ مت. تو عبد المطلب اگرچہ ایمان اور اسلام نہیں تھا، مگر چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ان سے لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے بڑے یقین کے ساتھ کہا کہ بھائی کعبۃ اللہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو اللہ ہی بچائے گا.
بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لیے، تو عبد المطلب اس کے پاس گئے اور کہا کہ بھئی میرے اونٹ دو. تو اس نے کہا کہ میں کعبۃ اللہ توڑنے آیا اور تم اونٹ مانگ رہے ہو. کہا کہ بھائی دیکھ، اونٹ کا مالک میں ہوں، اس لیے میرے اونٹ لینا ہے. یہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس کو بچانا اللہ کی ذمہ داری ہے، وہ اس کو بچا لے گا، مجھے اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے نہیں. یہ کہہ کر آپ نے تو وہیں سے اس کے اوپر رعب چھا گیا تھا. اب ابرہا نے کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے حملے کی کوشش کی تو اللہ رب العزت نے چھوٹے سے پرندے ابابیل کو بھیجا. اس کے منہ میں چونچ کے اندر میں پتھر ہوتا تھا. یہ قرآن نے واقعے کو بیان کیا ہے، یہ کوئی بنائی ہوئی سٹوری نہیں ہے کہ جیسے جھوٹی جھوٹی اسٹوریوں کی فلمیں بنتی ہے ویسے کسی نے بنائی ہے. اب وہ آئے اور کچھ نہیں کرتے تھے. وہ ابابیل آج بھی مکہ مکرمہ آپ جاؤ تو چھوٹے چھوٹے ابابیل جو ہوتے ہیں وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے رہتے ہیں، نظر آتے رہتے ہیں، وہاں پر بہت نظر آتے ہیں. تو انہوں نے اس کو پھینک دیا تو وہ گولی سے زیادہ تیزی کے ساتھ آ کر گرے اور ہاتھیوں کو بھی تباہ کر دیا اور اس کے پورے لشکر کو کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا. تو اس لیے کہتے ہیں ابرہا زخمی حالت میں یمن کی طرف فرار ہو گیا، مگر راستے میں وہ مر گیا. یہ واقعہ سن 570 عیسوی میں پیش آیا. کب پیش آیا؟ 570 عیسوی میں. ابھی ہم لوگ کون سی عیسوی سے گزر رہے ہیں؟ 1444 نہیں، وہ ہجری ہے. دو ہوتی ہے، ایک مسلمان کی جو سال ہے اس کو ہجری کہتے ہیں اور عیسائیت سے جو چلتا ہے اس کو عیسوی کہتے ہیں. تو ہم لوگ کسے گزر رہے ہیں؟ 2023 سے. تو 2023 سے جو گزر رہے ہیں تو اس اعتبار سے یہ 570 عیسوی میں یہ واقعہ پیش آیا اور اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سال کو عام الفیل کہتے ہیں کہ اس سال آپ کی ولادت ہوئی. عام الفیل کو عربوں نے مختلف واقعات کے لیے ایک حوالے کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا. اس سے ایک تقویم کیلنڈر کا آغاز ہوا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک جاری رہا اور پھر وہاں سے ہجری کیلنڈر کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا. یعنی اس سے پہلے جیسے عیسائی لوگ اور آج پوری دنیا عیسائیت کو طور کے اوپر 2023-24 چلا رہی ہے، تو حضرت عمر کا زمانہ آیا تو آپ نے ہجرت سے شروع کیا، مگر اس سے پہلے مکہ والے جو ہے وہ عام الفیل سے شروع کرتے تھے. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ولادت کے اس سال کو بھی گویا کہ بڑی اہمیت حاصل ہے. تو اب اللہ رب العزت نے اس واقعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال ہی میں کیوں کیا؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آپ اللہ رب العزت دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ حق جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو تو ایک نہ ایک دن کیا ہونا ہے؟ مٹنا ہی ہے. تو اللہ رب العزت نے اس واقعے سے بتایا کہ جیسے اللہ نے ابابیل کے ذریعے سے باطل کو ختم کیا، اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی دنیا سے باطل اور برائیوں کو کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے، 6 مہینے ہوئے تھے اور حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے سر پر والد کا سایہ نہیں تھا. آپ کے والد عبداللہ کے انتقال کے وقت آپ کی والدہ کا آپ سے صرف 2 ماہ کا حمل بعض حضرات نے بیان کیا. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ بی بی آمینہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. حضرت بی بی آمینہ کا بھی انتقال ہو گیا. تو 6 سال میں آپ اپنے والد اور اپنی والدہ دونوں کے سائے سے محروم ہو گئے. والدہ کے بعد دادا عبد المطلب نے، جن کو شیبہ جن کا نام ہے، آپ کی کفالت کی، آپ کو تعلیم و تربیت میں آگے بڑھنے کی کوشش کی. لیکن جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو وہ بھی آپ کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو جب 8 سال کے ہوئے
تو حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد کٹھن گھڑیوں میں چچا ابو طالب نے آپ کی تربیت کی ذمہ داری لی اور آپ کو پروان چڑھایا۔ آپ کی یتیمی کا قرآن کریم نے ذکر کیا، الم یجدک یتیما فآوا، کہ کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر تمہیں ہم نے ٹھکانہ دیا۔ کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ یتیم تھے، مگر اللہ رب العزت جب کسی کو بلندی پر پہنچانے پر آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یتیم ہے یا یتیم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑا اونچا مقام عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کے ابتدائی 4 سال قبیلے بنی سعد کے صحرائی علاقے میں بسر کیے۔ اسی ماحول کا یہ اثر ہوا کہ آپ جسم اور جثے کے اعتبار سے انتہائی مضبوط اور قوی تھے۔ زبان سے فصاحت اور بلاغت کے چشمے پھوٹنے لگے، بہادری میں بے مثال ہوئے، کم عمری ہی میں بہترین گھوڑے سواری کرنے لگے۔ شرافت اور نجابت کے آثار بچپن ہی سے آپ پر نمایاں تھے۔ چہرے پر ذہانت اور فراست کے ایسے نقوش ہویدہ تھے جو بھی آپ کو دیکھتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن۔ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں اور اس زمانے میں لوگوں کا دستور یہ تھا کہ شہر میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو ایکٹیویٹی زیادہ نہیں ہوتی ہے، تو وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد بچے کو دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ اب وہ جب دیہات میں وہ چلے جاتے تھے تو دیہات میں جانے سے بہت سارے فائدے ہوتے تھے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا تھا کہ وہ بچہ مضبوط ہو جاتا تھا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اس زمانے میں دیہات میں لوگ زبان بہت اچھی بولتے تھے تو زبان اچھی سیکھ لیتا تھا۔ اور تو یہ 2 بڑے بڑے فائدے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے کچھ دنوں کے بعد دائی حلیمہ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی طائف سے آگے دیار بنو سعد میں۔ دیار بنو سعد میں آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے مکہ مکرمہ میں تھا میں، تو ہمارے ایک دوست نے کہا کہ مولانا آپ کو ہم دیار بنی سعد لے چلتے ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھا ہے، بالکل چلنا چاہیے۔ تو مکہ مکرمہ سے لگ کر ایک بڑی اونچی پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے اوپر چڑھتے ہیں، چڑھنے کے بعد اوپر جاتے ہیں، طائف آتا ہے، اور طائف سے کچھ دوری کے اوپر دیار بنی سعد واقع ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ جس جگہ کو بیان کیا جاتا ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال کی عمر میں آپ کا سینہ چاک کیا گیا تھا، جس کی تفصیلات آگے آ رہی ہے، وہ جگہ ساری چیزیں انہوں نے بتائی۔ بہرحال تو دائی حلیمہ کہتی ہے کہ جب وہ مکہ آئی تو ان کے ساتھ آنے والی ساری عورتیں، اس لیے کہ عورت کو دودھ اسی وقت آتا ہے جب بچہ ہوتا ہے، بچہ نہیں ہے تو اس کے تھن میں دودھ آتا نہیں۔ ان کو بچہ تھا حضرت دائی حلیمہ کو، اب وہ غریب تھی تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، مکہ کے جو سردار ہوتے تھے ان کے بچے جو چھوٹے ہوتے تھے ان کو لے جاتے تھے، تو اس کی وجہ سے انہیں کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا۔ اب آپ صلی اللہ ان کے ساتھ بہت ساری ایسی عورتیں آئی تھی قافلے میں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ یہ پتہ چلا کہ بھائی ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ بھائی کچھ مل جائے گا، اب والد ہی نہیں ہے تو کون کیا دے گا، تو اس لیے جو بھی آتا تھا وہ کہتا تھا کہ بھائی ان کے ابا نہیں ہیں، اپنے کو کچھ زیادہ ملنے والا ہے نہیں۔ دائی حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں مل سکا تو آخر میں انہوں نے کہا کہ بھائی میں یہ بچہ لے لیتی ہوں۔ دائی حلیمہ کہتی ہے کہ جس اونٹنی پر میں بیٹھ کر آئی تھی وہ اونٹنی بالکل لاغر تھی، دبلی پتلی تھی، اور وہ اونٹنی سیدھی چل بھی نہیں سکتی تھی، سب سے پیچھے رہتی تھی، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر میں اس پر سوار ہوئی تو وہ اتنی تیز بھاگنے لگی کہ ساری اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی برکتیں حضرت دائی حلیمہ بیان کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ دوسرے لوگوں کی جو بکریاں ہوتی تھی وہ بھی چرنے کے لیے جاتی تھی، میری بکریاں بھی چرنے کے لیے جاتی تھی، مگر میری بکریاں خوب دودھ دیتی تھی اور دوسرے لوگوں کی بکریاں دودھ ہی نہیں دیتی تھی۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دائی حلیمہ کی بکری جہاں چرنے جاتی ہے اپنے بھی وہاں بھیجو، تو یہ بھی وہاں بھیجتے تھے، مگر ان کو نہیں معلوم کہ میرے گھر میں وہ برکت والا بچہ تھا جس کی وجہ سے یہ ساری برکتیں۔ تو ایسی بہت سارے واقعات دائی حلیمہ بیان کرتی ہے، وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئی تھی بعد میں چل کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے تو آپ کو ایک تو فزیکلی اعتبار سے آپ بہت مضبوط ہو گئے، اس لیے کہ میں نے دیکھا وہ پورا پہاڑی علاقہ ہے،
یعنی آپ کو کہیں بھی آنا جانا ہے تو پہاڑ پر اترنے چڑھنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب بچپن سے آدمی پہاڑ پر چڑھے گا اترے گا تو فزیکلی اعتبار سے کیا ہوگا, اس کی ورزش ہو جائے گی, وہ مضبوط ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ حضور بہت اچھی عربی بولتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں خطاب کر رہے تھے تو کہنے لگے لوگ کیسی عربی بول رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هل تعلمون ربیت بی بنی سعد, کیا تمہیں معلوم ہے, کہا میں بنو سعد کے اندر میں تربیت پایا میں نے. یعنی بنو سعد جو ہے وہ سب سے اچھی عربی بولنے والے لوگ ہوتے تھے. تو اللہ رب العزت نے یہ انتظام کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن وہیں پر گزارا. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کی یہ چند جھلکیاں ہیں جس کو بیان کیا. رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ اپنے آغوش میں سب سے زیادہ کھلانے کا شرف جس خاتون کا حاصل ہوا وہ حضرت حلیمہ سعدیہ ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ تھی. حلیمہ باوقار, شریف اور قوم کی باعزت خاتون تھی. حرص اور طمع سے پاک, قناعت پسند, ملنسار اور شفیق خاتون تھی. عرب کے دستور کے مطابق جب آپ اپنے قبیلے سے مکہ کی طرف بچہ لینے آ رہی تھی تب آپ سب سے پیچھے تھی. جانوروں اور خود حضرت حلیمہ سعدیہ کے دودھ میں بہت کمی تھی اور ان کا علاقہ قحط زدہ تھا. یعنی جہاں پر کھانے پینے کی چیزیں کم ہو جاوے اس کو کہتے ہیں قحط زدہ علاقہ. جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا اور اونٹنی پر سوار ہوئی تو ان کی اونٹنی سب سے آگے نکل گئی. جانوروں کے خشک تھنوں میں دودھ آ گیا. قحط زدہ علاقہ, خشک سالی ختم ہو گئی اور وہاں پر بہار ہی بہار آ گئی. یعنی حضور جس علاقے میں تھے وہ وہاں پر کیا تھا کہ قحط تھا, غلہ نہیں, زمین میں کچھ اگ نہیں رہا. مگر جب اللہ کے رسول کو لے کر وہ پہنچی تو پورے علاقے کے اندر میں بہار آ گئی اور لوگوں کی جو پریشانی تھی وہ دور ہو گئی. اب ایک واقعہ بیان کرنے کے بعد ہم یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو روک دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جس کو شق صدر کا واقعہ کہتے ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاہ جبریل, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل تشریف لائے. وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ, جبکہ حضور پہاڑیوں کے اندر میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. فَأَخَذَهُ, حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا. فَصَرَعَهُ, آپ کو سلایا. فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے پاس سے انہوں نے چیرا لگایا, کاٹ دیا. فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ, اور آپ کے قلب اطہر کو, آپ کے پاکیزہ دل کو نکالا. فاستخرج منه علقة, اور اس میں سے کوئی چیز نکال دی اور پھینک دی. فقال هذا حظ الشیطان منك, اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شیطان کا حصہ تھا جو ہم نے نکال کر آپ کے دل سے پھینک دیا. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم, اور پھر آپ کے پاس سونے کا ایک برتن تھا جس میں زمزم کا پانی تھا, اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو, آپ کے دل کو دھویا اور پھر واپس رکھ دیا. ثم لأمه ثم عاده في مكانه, پھر اس کو اچھے سے کر کر آپ کو اسی جگہ پر رکھ دیا. وجاء الغلمان يسعون الى امه, جب یہ سب بچے دیکھ رہے تھے کہ کچھ کر رہے ہیں کوئی آدمی تو دوڑتے ہوئے ان کی والدہ حضرت حلیمہ کے پاس آئے. فقالوا ان محمدا قد قتل, ان محمدا قد قتل, ان محمدا قد قتل, کہ محمد کو مار دیا گیا, محمد کو مار دیا گیا, قتل کر دیا, ان کو کسی نے ختم کر دیا. فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال انس وقد كنت ارى اثر ذلك المخيط في صدره. سبحان اللہ. فرماتے ہیں پھر وہ جیسے ہی سنا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا تو ان کی والدہ اور ان کے شوہر اور وہ سب کے سب لوگ دوڑتے ہوئے وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں مگر آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے, آپ گھبرائے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. کتنے سال خدمت کی؟ 10 سال. لیکن ایسے خدمت کرنے والے تھے کہ دنیا میں کوئی خدمت کرنے والا ایسا نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسا نہیں کہا کہ اے انس تم نے ایسا کیوں نہیں کیا اور ایسا کیوں کیا. یعنی 10 سال میں ایک بھی مسٹیک نہیں کیا. حضور جیسا بولتے تھے ویسے ہی کرتے تھے. جبکہ وہ 10 سال کے تھے
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ چھوٹے سے تھے تو حضور کے گھر میں بچے کی طرح رہتے تھے. وہ کہتے ہیں وَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ ذَلِكَ الْمَخِيطِ فِي صَدْرِهِ، کہ حضور کے دل کو یہاں سے چیر کر جو نکالا گیا تھا، پھر حضرت جبریل نے اس کو سی دیا تھا، تو وہ سیے ہوا ہو اس کی نشانی میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. یعنی حضرت انس فرماتے ہیں کہ گویا کہ میں نے اس کو دیکھا کہ یہاں سے چیرا ہوا ہو اور چیرنے کے بعد کس طریقے سے سی دیا جاتا ہے، تو ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سی دیا گیا تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے تھے تب شق صدر کا واقعہ پیش آیا. یہ 4 سال کی عمر میں. مورخین لکھتے ہیں کہ شق صدر کا واقعہ 4 بار پیش آیا. ایک زمانے طفولت میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس، دوسری بار 10 سال کی عمر میں پیش آیا، تیسری بات واقعہ بعثت کے وقت پیش آیا، یعنی جب آپ کو نبی بنایا گیا، اور چوتھی مرتبہ معراج کے وقت. جب 4 سال کی عمر میں حلیمہ سعدیہ کے پاس شق صدر ہوا تو آپ کو آپ کی والدہ کے پاس مکہ میں واپس چھوڑ آئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی پرورش میں رہے. وہ 4 سال کے تھے، ویسے 6 سال 8 سال تک بچے کو رکھتے تھے دیہاتوں میں، لیکن یہ 4 سال کے بعد چھوڑ کر آ گئی. ان کو ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچے کو کچھ ہو جائے اور میں اس کی ذمہ دار بن جاؤں. تو اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے اپنے میکے میں 1 ماہ کا قیام کیا، یعنی مدینہ چلی گئی. وہ مدینہ کی رہنے والی تھی حضرت بی بی آمنہ. وہاں سے واپسی پر مقام ابوا میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں پر مدفون ہو گئی. مکہ مکرمہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے مقام ابوا. ابھی 2-3 سال پہلے ہمارے ایک ساتھی تھے، کہا کہ مولانا آپ کو ہم ابوا لے جاتے ہیں، تو ہم لوگ اس جگہ پر جا کر آئے، مقام ابوا، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا اور ان کی قبر وہاں پر ہے. تو مقام ابوا لے گئے. تو فرماتے ہیں کہ مقام ابوا پہنچے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد، یہ مکہ سے قریب ہے، مکہ سے بالکل قریب پہنچ گئے تھے اور آپ کا انتقال ہوا. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اسٹرگل کے ساتھ، بڑی پریشانیوں کے ساتھ اپنے بچپن کو گزارا، مگر آپ کا بچپن جیسا گزرا دنیا میں کسی انسان کا اس سے بہتر بچپن نہیں گزر سکتا ہے. دنیا کا سب سے نرالا بچپن اور سب سے اچھا بچپن اگر کسی کا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور بھی بہت ساری تفصیلات ہے، مگر چونکہ آپ حضرات کے پاس وقت نہیں ہے کہ اتنی ساری تفصیلات بتائی جائے. بہرحال تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بیان کیا گیا. انشاءاللہ آئندہ ہم سنیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، آپ نے جوانی کیسے گزاری، پھر آپ کو نبوت کیسے ملی. اس طریقے سے ہم اس پورے پروگرام کو انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سن کر اس پر عمل کرنے کی اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے.